نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، جو وقت عطا فرمایا ہے، جو ٹائم ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وقت کا مل جانا یہ کسی نعمت سے خالی نہیں ہے. نعمت اس معنی کر کے ہے کہ انسان کے پاس اگر ہر چیز مہیا ہے لیکن اس کے پاس 5 منٹ فرصت میں نہیں ہے کہ وہ آ کر کے سجدہ کر لے، اس کے پاس 2 منٹ وقت نہیں ہے کہ وہ آ کر کے اپنے رب کو منا لے، تو وہ معلوم یہ ہوگا کہ وہ انسان کامیاب نہیں ہے. وقت کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے اسلام میں، شریعت میں، حدیث کے اندر، لوگوں کے رواجوں میں بھی وقت کی ایک قدر اور اہمیت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس کے طرف دھیان بھی نہیں دیتے ہیں. 2 نعمتیں کیا کیا ہے؟ الفراغ والصحت. نمبر 1 نعمت صحت ہے. اللہ رب العالمین نے جو آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو آپ کو تندرستی عطا فرمائی ہے، جو اللہ نے آپ کو بہترین شکل و صورت عطا فرمایا ہے، بہترین جسم عطا فرمایا ہے، مضبوط جسم عطا فرمایا ہے، صحت عطا فرمائی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری نعمت الفراغ، یعنی وقت کا مل جانا، فرصت. وقت مشغولیت نہیں ہے، فرصت ہے، وقت ہے اس کے پاس فرصت کا، مشغولیت کا وقت نہیں ہے. یہ 2 نعمتیں انسان کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں. جو نعمتیں اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، جو اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا ہے، دیا ہے، لوگ اس سے غافل ہے. آج جتنا
وقت کی ناقدری اور آج جتنا وقت کی بے حرمتی کیا جا رہا ہے، شاید کہ کوئی ایسی چیز ہے وقت سے بڑھ کر جس کی بے قدری کی جا رہی ہو، وقت سے بڑھ کر کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بھی وقت کو صحیح استعمال کیا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے وقت کو یوں ہی گوا دیا ہے وہ یہاں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی وہ ناکام ہوگا۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اس بات کا گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ اور دوسری چیز جو اسلام کی بنیاد میں سے ہے فرمایا وہ نماز ہے، لیکن نماز کو بھی وقت کے ساتھ جوڑا ہے، اس کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کسی بھی وقت آ جائے اور جمعہ کی نماز پڑھ لے، ظہر کی نماز آ کر کے پڑھ لے، عصر کی نماز بے وقت پڑھ لے، عشاء کی نماز بے وقت پڑھ لے، ایسا نہیں ہے۔ نماز کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا وقت کا کوئی قدر ہے، وقت کی کوئی قدر و قیمت ہے شریعت میں کہ جس کی وجہ سے نماز کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر فلاں وقت ہو جائے تو فلاں نمازیں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک رکن شریعت کا روزہ بھی ہے، انسان جب چاہے روزہ رکھ لے، فرض روزہ ادا نہیں ہوگا۔ فرض روزہ کے لیے شریعت نے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ نازل کیا ہے اور اسی میں اس روزے کی فرضیت کو رکھا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی وقت کے ساتھ کیا جوڑا ہے روزے کو بھی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب آپ کا مال مکمل 1 سال کا ہو جائے، نصاب کے بقدر مال ہے، تب جا کر کے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، تو اس کو بھی وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کے بعد حج ہے، حج کے دن بھی متعین ہے، ایسا نہیں ہے آدمی جب چاہے حج کرنے کے لیے چلا جائے اس کا حج ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حج کو بھی وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر فلاں تاریخ میں حج کیا جائے، فلاں وقت میں حج کیا جائے، فلاں مہینے میں حج کیا جائے، مخصوص ایام کا لحاظ کر کے حج کیا جائے، تب جا کر کے آپ کا حج ادا ہوگا۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوا حج کو بھی وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسی طریقے سے شعار اسلام میں سے قربانی ہے، قربانی کو بھی شریعت نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس سے بھی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے وقت کی کہ ہر ایک عبادات کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے، اور وقت کے ساتھ جوڑنے کی وجہ یہ ہے انسان وقت پر آ کر کے عبادت کرے، وقت پر آ کر کے انسان زندگی کو بہترین راہ پر لا سکتا ہے۔ منمانی زندگی گزارنے کا وہ نام زندگی نہیں ہے، وقت کی بے قدری کا نام یہ زندگی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے نہیں بلکہ جن قوموں نے بھی وقت کا خیال کیا ہے، وقت کا اہتمام کیا ہے اور وقت کا پاس و لحاظ کیا ہے، آج وہی قومیں کامیاب ہے، آج وہی قومیں ترقی پر گامزن ہے، آج وہی قومیں مالداروں میں شمار ہوتی ہے وہ قومیں۔ لیکن جن لوگوں نے اور جن قوموں نے وقت کی ناقدری کی ہے، وقت سے بے وقت کیا ہے، آج وہ قومیں ذلت کے اندر ہے، آج وہ قومیں پستی میں ہے، آج وہ قومیں بربادی کے دہانے پر کھڑی ہے، آج وہ قومیں اپنے آنکھیں کھول کر وہ قوم چل نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ وقت کا قدر نہیں کیا ہے، اس لیے وہ قومیں آج پستی کے اندر ہے۔ یہی حال کچھ مسلمانوں کے اندر بھی ہے، مسلمان قوم آج پستی میں ہے۔ بہت سارے وجوہات ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے
مسلمان وقت کا پابند نہیں ہے. وقت کا پابند انسان جب تک کہ نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص سے نفرت اور مجھے وہ شخص پسند نہیں ہے جو آدمی نہ تو دنیا کے کسی کام میں مشغول ہے نہ دین کے کسی کام میں مشغول ہے. دونوں کاموں میں سے کسی کام میں وہ مشغول نہیں ہے, بس یوں ہی وہ بیٹھا ہوا ہے, وقت گزار رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہے, فرما رہے ہیں مجھے ایسے شخص سے نفرت ہے, مجھے ایسا شخص نہیں چاہیے نہ وہ دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے نہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے. فرمایا کہ آج معاشرہ کو دیکھ لیجئے, بہت سارے نوجوان آپ کو مل جائیں گے, بہت سارے لڑکے آپ کو مل جائیں گے جو چوک چراہے پر محض تماشا بن کے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی کام نہیں ہے, کوئی کام کے لیے وہ کام کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے, نہ ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے تیار ہے, نہ وہ دین کی خدمت کے لیے تیار ہے, نہ وہ معاشرے کی اصلاح کی فکر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بس وقت کو یوں ہی وقت گزاری کا ایک رواج معلوم ہو چکا ہے. چوک چراہے پر, پان کے دکانوں پر, ہر موقع پر, ہر سڑک پر آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا مسلمان نوجوان آج وقت کی بے حرمتی کر رہا ہے, شاید کہ کوئی قوم اور کوئی جو ہے نوجوان اس قدر بے حرمتی کر رہا ہوگا. آج وہ قومیں عروج پر کیوں ہیں, آج وہ قومیں اعلیٰ دہانے پر کیوں ہے, مسلمان پستی میں کیوں ہے. آج مسلمانوں سے اگر یہ بات کہی جائے فلاں چیز کے اندر کار خیر میں آپ کو حصہ لینا ہے, لیکن وہ حصہ نہیں لیتا ہے. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دل کھول کر کے وہ خرچ کیوں نہیں کرتا ہے مسلمان, اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, روپیہ نہیں ہے. اور پیسہ کیوں نہیں ہے, روپیہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ کام کرنا چاہ نہیں رہا ہے, وقت کو یوں ہی وہ گزار رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسے شخص سے نفرت ہے, نہ تو دین کے کام میں ہے نہ دنیا کے کام میں وہ لگا ہوا ہے. اس لیے یہ وقت کی قدر کرنا انتہائی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. کسی عربی شاعر نے ایک مقولہ کہا ہے, الوقت اسمن من الذهب والفضة, کہ یہ وقت جو آپ کو ملا ہے یہ چاندی اور سونے سے بھی بڑھ کر کے ہے. سونے اور چاندی کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے, لیکن وقت کو جو گزر گیا ہے, جو وقت آپ کے پاس سے گزر گیا ہے, وہ قیامت تک وہ وقت آپ کو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. ہر چیز پیسے کے ذریعے سے خریدی جا سکتی ہے, لیکن صرف وقت ایسا ہے جو پیسے کے ذریعے سے خریدی نہیں جا سکتی ہے. اور یہ وقت ہر ایک کو برابر ملا ہے. ایسا نہیں ہے غریب کو وقت کم ملا ہے, امیر کو وقت زیادہ ملا ہے, جو خوبصورت ہے اس کو وقت زیادہ ملا ہے, جو شکل و صورت کے اعتبار سے کالے ہیں اس کو وقت کم ملا ہے, جو عورت ہے اس کو وقت زیادہ ہے, جو مرد ہے اس کو وقت کم ملا ہے. ایسا نہیں ہے, ہر ایک کو وقت برابر ملا ہے. دن بھر میں 24 گھنٹہ آپ کو ملا ہے. آپ چاہے اس وقت کو کار خیر میں لے آئیے, آپ چاہے اس وقت کو ضائع کر کے برباد کر دیجئے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. سب کو 24 گھنٹہ دن کا مل رہا ہے, لیکن کامیاب ابا مراد اور فلاح کو پہنچنے والا وہ انسان ہے جو 24 گھنٹے میں سے اکثر اوقات کو نیک کاموں میں اور بہترین کاموں میں صرف کرتے ہیں. اور جو وہی لوگ ناکام ہے, نامراد ہے کہ جو انسان اس وقت کو ناقدری میں اور لہو لعب کے اندر, تماشوں کے اندر صرف کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. اس لیے وقت کی قدر آج نوجوانوں کے دلوں سے, آج مسلمانوں کے دلوں سے, آج پوری امت مسلمہ سے وقت کی اہمیت, وقت کی عظمت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے.
مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن کے مصنف نے ان کے حالات زندگی میں لکھا یہ ہے کہ جب وہ چونکہ بیت الخلاء میں کوئی وہاں کام کرنے کی جگہ وہ نہیں ہے، وہاں پر جب وہ بیٹھتے ہیں قضاء حاجت کے لیے تو انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے، جو خالی وقت مجھے ملتا ہے وہاں جو لوٹا ہے اس کو دھونے میں صرف کرتا ہوں تاکہ کوئی ایک لمحہ بھی بیکار ضائع نہ ہو جائے، کوئی ایک سیکنڈ بھی بیکار ضائع نہ ہو جائے، تب جا کر کے مفتی اعظم بنے ہیں۔ صرف وقت کی ناقدری کر کے آپ مالدار بن جائے، وقت کی بے حرمتی کر کے آپ ایک اچھا انسان بن جائے، وقت کی ناقدری کر کے آپ کا بہترین معاشرے میں شمار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ میں ایسا نہیں ہے، تاریخ میں ان لوگوں کو لکھا ہے اور ان لوگوں کے وصف کو نقل کیا ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی کو، اپنی ایک ایک منٹ کو، سیکنڈ کو محفوظ کیا ہے اور ہر آنے والے موسم، آنے والے لمحہ کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھا ہے۔ آج تاریخ اسی کو یاد کرتا ہے، ورنہ ہر ایک کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آج ایسے ہی لوگوں کا شمار ہے۔ آج دنیا کے اندر، آج معاشرے کے اندر، آج سوسائٹی کے اندر، آج قبیلے خاندان کے اندر بہت زیادہ جو جس کی ناقدری ہے وہ وقت ہے۔ آپ وقت کو نیک کام میں لائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کے طرف دھیان بھی نہیں دیتے ہیں، لوگ اس کے طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے غفلت میں آنے کے بجائے ہمیں اور آپ کو نیک کاموں کے طرف، جائز کاموں کے طرف، دنیا کے کاموں میں بھی اپنے آپ کو لگانا ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر نیک کام میں یا دین کی خدمت میں نہیں لگے ہیں تو یوں ہی ہم کا زندگی کو برباد کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کاموں میں بھی اپنے آپ کو صرف کرنا ہے، لگانا ہے۔ دو باتیں جو مزے کی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا دو چیزیں میں نے فقیروں سے سیکھی ہے، دو چیزیں میں نے غریبوں سے سیکھی ہے، جو غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، لیکن دو چیزیں میں نے ان سے سیکھا ہے۔ ایک چیز وقت کی قدر میں نے فقیروں سے سیکھا ہے، میں نے غریبوں سے سیکھا ہے وقت کی قدر۔ فرمایا الوقت سیف قاطع، کہ وقت یہ کاٹنے والی تلوار ہے۔ اگر آپ وقت کو صحیح استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ وقت کو کاٹ رہے ہیں، اور اگر آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں یہی وقت آپ کو کاٹ دے گی، یہی وقت آپ کو کاٹنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ ابھی آپ کو فرصت ہے، ابھی آپ کو ٹائم ملا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ مسجد میں آ سکتے ہیں اور اللہ کے دربار میں جھک سکتے ہیں، آپ اللہ کو منا سکتے ہیں۔ ابھی اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی تمنا یہ تھی کل سے نمازیں شروع کروں گا، لیکن آج وہ قبر میں بوسیدہ ہڈیوں کا سانچے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی تمنا یہ تھی کہ کل سے میں دین کے کام میں لگوں گا، لیکن آج تک وہ زندہ نہیں رہ پائے ہیں، آج انہیں قبر نے چھوڑا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تمنا کی تھی اور یہ اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کل سے قرآن کریم کا تلاوت کروں گا، لیکن آج وہ ہاسپٹل کے اندر وہ زیر علاج ہے۔ بہت سارے لوگوں کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کل سے میں لوگوں کے معاون بنوں گا، مددگار بنوں گا، غریبوں کا سہارا بنوں گا، لیکن آج وہ کسی لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ وقت ابھی جو آپ کو ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو ملا ہے، اسے صحیح طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہی وقت آپ کو کاٹ دے گا، یہی وقت آپ کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی وقت کا استعمال صحیح کیا ہے، ایک انسان ہے وہ اس کا انتقال آج ہو گیا ہے، کل سے اس نے ارادہ کر رکھا تھا
کل سے میں نماز میں آؤں گا، کل سے میں آ کر کے قرآن کی تلاوت کروں گا، کل سے آ کر کے درود پاک پڑھوں گا، کل سے آ کر کے اللہ کا نام لوں گا، کل سے آ کر کے سجدہ کروں گا، لیکن انہیں موت آ گئی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنا وہ نصیب نہیں ہوا ہے، وہ کہہ نہیں پایا ہے، تو اسے زندگی نہیں مل پائی ہے۔ لیکن اس کے برعکس سے ہمیں زندگی ملی ہے، تو اس زندگی کو نیک کاموں میں کا استعمال کرنا چاہیے، نیک کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کروٹ نہیں لیٹ سکتے ہیں، انہیں لٹایا جا رہا ہے، انہیں کھانے خود سے کھا نہیں پا رہے ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے، وہ خود سے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، بٹھایا جا رہا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اے کاش کہ میری زندگی میرے ساتھ وفا کرتی، آج میں بھی جمعہ کے دن آتا، پہلے آتا، میں خطبہ سنتا، میں تقریر سنتا، میں نماز پڑھتا، میں سورہ کہف کی تلاوت کرتا، میں آج کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا، لیکن میری زندگی نے میرے ساتھ وفا نہیں کی ہے، وہ تمنا کر کر کے وہ مر کر کے چلا گیا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے حسرت کے، سوائے افسوس کرنے کے، سوائے آرزو کرنے کے، سوائے تمنا کرنے کے۔ لیکن یہی چیز ہمیں اور آپ کو ملی ہے، تو پھر قدر کرنی چاہیے اس وقت کی، ٹائم کی، اس ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو، اور ایک ایک لمحہ کو، ایک ایک لحظہ کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پابندی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں اور آپ کو بتایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے۔ قرآن کریم میں بھی وقت کی اہمیت کے پیش نظر بہت سارے مقامات ہیں، ان میں سے ایک سورت تلاوت کی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ جب بھی قسم کھا کر کے کوئی بات کو بیان کیا جاتا ہے تو مقصد قسم کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو مضمون، جو بات میں بیان کروں گا وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے، وہ زیادہ مؤکد ہے، وہ زیادہ قیمتی چیز ہے، اسی بات پر قسم کھائی جاتی ہے۔ عام طور پر دنیا کا دستور بھی یہی ہے، ہم اور آپ بھی قسم اس لیے کھاتے ہیں اگر کہیں موقع ملے قسم کھانے کی تو قسم بات کو پختہ کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ رب العالمین قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پر زمانے کی قسم کھا کر کے معلوم یہ ہوا انسان کی زندگی زمانے پر منحصر ہے، وہ جب تک کہ دنیا میں رہے گا وہ زمانے کے اوپر ہی وہ رہے گا۔ ایک ایک منٹ کی، ایک ایک سیکنڈ کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، تمام انسان خسارے میں ہے۔ ارے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو تمام لوگوں سے بڑھ کر کے ہے، انسان کو تو بہترین امت کہا گیا ہے، انسان کو تو بہترین نبی عطا فرمایا گیا ہے، پھر یہ خسارے میں کیوں ہے؟ الا الذین آمنوا، ہاں لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے۔ نمبر ایک، الا الذین آمنوا، جس نے ایمان لایا، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہا، ایمان پر جمع رہا، وعملوا الصالحات، دوسری چیز اس نے اعمال صالحہ کیا، نیک اعمال اس نے کیا، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی ہے، ایک دوسرے کو دین کی دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، ایک دوسرے کو حق بات پہنچایا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی ہے کہ دین کی دعوت میں اگر مشکلات آ جائے، اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دین کی دعوت میں کوئی پریشانی آ جائے تو اسے خندہ پیشانی سے قبول کر لینا ہے، اگر دین کی دعوت میں کوئی رکاوٹ آ جائے اسے رکاوٹ سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے مشن میں، اپنے کام میں، اپنی دعوت میں، تبلیغ میں، دین کو پہنچانے میں، شریعت کو پہنچانے میں
اللہ رب العالمین کے طرف بلانے میں، سجدہ کی طرف بلانے میں، مسجدوں کی طرف بلانے میں اور اللہ رب العالمین کے گھر دربار کی طرف بلانے میں اگر کوئی پریشانی آئے اس پریشانی سمجھ کر بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ تو 4 چیزیں جس کے اندر آ جائے وہ کامیاب ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، بات اسی سے عرض ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ چیز کس قدر اہمیت کا حامل ہوگا۔ آج زمانے کی، وقت کی، ایک ایک لمحہ کی، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کی قسم کھا کر رب العالمین یہ بتانا چاہتے ہیں یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے، یہ وقت جو آپ کو ملا ہے، یہ ٹائم جو آپ کو ملا ہے، یہ لمحہ جو آپ کو ملا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اسے تم کار خیر میں استعمال کر لو، اسے تم نیک کاموں میں استعمال کر لو، ورنہ یہی چیز تمہارے لیے پھر وقت ملے گا یا نہ ملے گا، یہ لمحہ ملے گا یا نہ ملے گا۔ آج تم یہاں آئے ہو، کل پتہ نہیں تم یہاں آ پاؤ گے یا نہ آ پاؤ گے۔ آج تمہیں وقت ملا ہے، مہلت ملا ہے، آج تم جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہو، کل کو کیا پتا ہے کہ تمہیں یہ نماز میسر ہو یا نہ ہو۔ آج تمہیں خطبہ سننے کا موقع ملا ہے، کل ملے یا نہ ملے۔ اس لیے یہ وقت، یہ زندگی، یہ لمحہ کو قابل قدر بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو معاشرے کی کامیابی اور معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کو بہترین بنانا اسی وقت ہو سکتا ہے۔ سب انسان اپنے وقت کو صحیح کام میں کا استعمال کرے، ہر آدمی وقت کو صحیح مصرف میں استعمال کرے تو انسان کی جو زندگی ہے، انسان کا جو شکوہ شکایت ہے وہ سارا کچھ دور ہو جائے گا۔ ہر انسان اپنے وقت کا خیال رکھے، ہر انسان اپنے وقت پر سارا کام کرنے کی فکر کرے، کوئی انسان بیکار کاموں میں لہو لعب میں مشغول نہ ہو۔ بلا وجہ کے وقت ضائع کرتے کرتے انسان یہاں تک کہ جو ہے ضائع کر دیا ہے، نہ اسے نمازوں کی فکر ہے، نہ اسے والدین کی قدر کی فکر ہے، نہ اسے بڑوں کا احترام ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت کا وہ جو ہے کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ بس جو کہ صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک موبائل کے ذریعے سے واٹس ایپ میں پڑے ہوئے ہیں اور فیس بک میں پڑے ہوئے ہیں، انسٹاگرام میں پڑے ہوئے ہیں، یوں ہی وقت کو ضائع کر رہے ہیں سوائے ادھر ادھر کی بات کی، لا یعنی باتوں کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کے اندر کمالات یہ ہے کہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دیا جائے، بیکار چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کا کمال یہ ہے، اسلام کی بلندی یہ ہے، اسلام کی سرفرازی یہی ہے۔ لا یعنی کی چیزوں کو انسان چھوڑ کر کے بہترین چیز کو اپنا لے اور اپنے مقصد حیات کو اپنا لے اور مقصد زندگی کو اپنا لے، اپنی زندگی کو بہتر بنا لے۔ یہی چیز جو ہے انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے پختہ ارادہ کرے، عہد کرے، عزم مصمم کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ آج کے بعد وقت کی قدر کریں گے، آج کے بعد ٹائم کی جو ہے اہتمام کریں گے، آج کے بعد نمازوں کا اہتمام کریں گے، آج کے بعد سنت رسول کی اتباع کریں گے، آج کے بعد جو تمام لہو لعب کو چھوڑ کر کے ایک خدا کے سامنے سجدہ کریں گے، ایک خدا کو منانے کی فکر کریں گے۔ رب العالمین ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔